جی جناب السلام علیکم. کہاں سے کال کر رہے ہو بھائی؟ وعلیکم السلام. سعودی سے کال کر رہے ہو؟ جی سعودی عربیہ مکہ سے بات کر رہا ہوں، حدود حرم میں بیٹھ ہوں. ماشاء اللہ، خدا آپ کو تو قبول فرمائے. کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام محمد فیصل ہے. میں سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور اس وقت جو ہے نا وہ میں الحمدللہ حق کو پہچان گیا ہوں. پچھلے میں نے ریسرچ کی تھی 2-3 سال، اس کے بعد حق کو پہچان کر میں نے مذہب حق کو قبول کیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے کچھ عقائد تھے جس طرح ہوتے ہیں، ایک نیا شیعہ ہونا کنورٹیڈ، کیونکہ پہلے میں سنی تھا، میرے پوری فیملی سنی ہے. اور اس کے لیے شاہد یہ ہے کہ میرے چاچو کا نام بھی عمر فاروق ہے. اچھا اور کچھ لوگ اس کو جھوٹ سمجھیں گے، میں اس لیے تصدیق کر رہا ہوں. صحیح. اور عقائد یہی تھے. کچھ رسومات ہیں پاکستان میں جو مسند علماء نہیں ہے، جو ذاکرین ہے، وہ کچھ غلط عقائد پھیلا دیتے ہیں شیعہ مذہب میں. اس کی تصدیق وغیرہ کرنی تھی میں نے. کیا وہ جائز ہے مذہب اہل بیت میں؟ تو آپ کے جو بقیہ گھر والے ہیں وہ شیعہ ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ نہیں، شیعہ تو نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ کافی حد تک اس چیز کو پہچان گئے. جن میں والدہ ہیں، سسٹر ہیں، وہ اس چیز کو پہچان گئے ہیں. بھائی ہیں، لیکن ابو ہیں وہ پکے سنی ہیں، وہ نہیں آتے اس طرف. اچھا، اور آپ کے جو وہاں پہ مکہ مکرمہ میں دوست احباب ہیں، ان کے کیا حال چال ہیں؟ وہ ان میں تشیع کا ہے کوئی رجحان؟ ادھر ہیں، سب تقیے کی حالت میں رہتے ہیں. 1-2 ہیں جو مانتے ہیں. ایک تو دوست ہے، وہ سندھ کا ہے، اس نے پچھلے دنوں زیارت خریدی اور وہ وقف کیا امام بارگاہ کے لیے. کیا مکے میں مبارکہ بنانے کے لیے؟ نہیں ادھر پاکستان میں وہ ساتھ ہی رہتا ہے، لیکن وہ ادھر ہاں وہ تکیہ کر کے رہتے ہیں نا، پھر ادھر سارے واضح نہیں کرتے. خدا آپ کو جزائے خیر تو دے. ادھر تو عقائد یہی تھے کہ کچھ جس طرح ایک کراچی کے علماء تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عزادار جو مرضی کرے اس کو کچھ کہنا نہیں چاہیے. جس طرح کسی دربار کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنا، امام بارگاہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنا، علم کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنا. اور نہیں یہ باتیں، یہ تو دیکھیں، عزادار کو جو مرضی کہہ دے، یہ بالکل غلط بات ہے. عزاداری اچھی چیز ہے، بہت اس کا ثواب بہت ہے. گریہ کرنا، ماتم کرنا، یہ ثواب ہے. اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں انسان روئے، ان کے غم میں. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب وہ جو مرضی کرے، یا وہ شراب بھی پینا شروع کر دے نا، زنا بھی کر دے، لواط بھی کر دے، جو مرضی کرے، یہ کفر باللہ ہے. ایک کفر باللہ. کیونکہ میرا ایک دوست ہے، میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں، اہل تشیع، اس کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا ہوا تو وہ کہہ رہا شراب، ایک حدیث وہ بیان کرتا ہے کہ معصوم کی طرف سے کہ ہمارا شیعہ اگر شراب بھی پیے تو اس پہ جنت واجب ہے. دیکھیں، اگر ایک شخص مومن ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے نا، گناہ کر لیتا ہے تو یہ متواتر احادیث میں ہے کہ اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور وہ جب توبہ کر لیتا ہے تو ایمان واپس اس میں آ جاتا ہے، تو دوبارہ وہ مومن بنتا ہے. اب اگر کوئی شیعہ شراب پیتا ہے، اس نے شراب پیا، غلطی کیا، پر اس نے توبہ کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت لے کے جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے جو شیعہ ہے، وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے فرامین کو نہیں مانتا، وہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ مومن نہیں ہے. وہ یہ تو بہت سارے احادیث میں اس سے ایمان کا نور اس سے ختم ہو گیا. اب ایسے شیعوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے یہ روایات میں بہت ہے کہ جہنم میں بھی جائیں گے، جہنم میں اب کتنا عرصہ رہیں گے اللہ جانتا ہے. آخر کار ان کا جہنم سے اہل بیت علیہ السلام ان کا شفاعت کر دیں گے، جہنم سے نکال دیں گے، بشرطے کہ وہ کیا ہے، شیعہ دنیا سے چلا جائے. اگر وہ ایسا اتنے برے کام کریں کہ مرتے وقت وہ دنیا سے شیعہ ہی نہ چلا جائے. ایمان بھی اس کا جو عقیدہ ہے وہ بھی شیطان اس سے چھین لے، کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. گناہ ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان اللہ کی دشمنی شروع کر دے، گناہ کیا ہے؟ اللہ کی دشمنی ہے، اللہ کی دین کا مذاق ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی مخالفت ہے. یہ کرتے یہ بہت سارے لوگ ہیں، گناہ کرتے کرتے وہ آخر میں مرتد ہو جاتے ہیں، دین بھی چھوڑ جاتے ہیں. ہاں، وہ مرتے وقت شیطان اس میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی تعظیم بیان کرتے ہیں در ذاکرین کی. یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے تو ممنوع نہیں ہے. نہیں، اس سے منع ہے سجدہ. دیکھیں، غیر اللہ کو دوسرے شرائع میں تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اس نے سجدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے سجدہ کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ دوسرے شرائع تھے. لیکن شریعت اسلام میں اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہی ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر سکتے. غیر اللہ حتیٰ امام کو سجدہ نہیں کر سکتے. سجدہ کیا؟ یہ ماتا زمین پہ نہیں رکھ سکتے. آپ سر جھکا سکتے ہیں،
سر جھکا سکتے ہیں، کسی طرح کا بھی تواضع کر دیں، اپنے آپ کو یعنی کو چھوٹا بنائیں امام کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تعظیم کریں، وہ اچھی بات ہے، لیکن سجدہ کرنا یہ احادیث میں ہے۔ یہ لوگ جاہل ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب وہ ایک کام کرتے ہیں نا، وہ محبت میں آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ علم ہے، اہل بیت علیہ السلام کا علم ہے، تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کے دل میں جذبہ ہے، محبت ہے، لیکن ان کے کیا ہے، ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ یہ صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم تعظیم کرو۔ احترام وہی کرنا ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا، یا حداقل منع نہ کیا ہو اہل بیت علیہ السلام نے اس طریقے سے۔ اب اگر کوئی شخص آتا ہے جو وہ ذوالجناح کے سامنے سجدہ کرتا ہے یا عالم کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو یہ میرے بھائی اہل بیت علیہ السلام نے، اگر وہ شیعہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے صحیح احادیث میں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہے، سجدہ جیسے نماز صرف اللہ کے لیے، جیسے عبادت صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، لیکن بقیہ آپ جو ہے بھائی وہ دوسرے طریقے سے آپ احترام کر سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، بھائی سر جھکا سکتے ہیں، شعر کہہ سکتے ہیں۔ احترام صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ سجدہ کریں۔ جی سر، اور مزید وہ ایک آیت کی سورہ کہف کی اور سورہ لقمان کی کہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، تو اس کو وہ حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایک وہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے نا، وہ مناقب خوارزمی میں وہ یہ غالی اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ نہیں، غالی نہیں ہے، یہ غلو نہیں ہے اس میں، یہ حدیث ہے، کیا مخالفین نے روایت کی ہے، یہ حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ آیت نازل نہیں، یہ آیت نہیں ہے، حدیث حضرت علی کے، یہ آیت نہیں، یہ حدیث ہے۔ سورہ کہف کی آیت بھی ہے نا، آیت نمبر 109 ہے، اور سورہ لقمان میں بھی آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف نہیں بیان کر سکتے اگر سارے سمندر بن جائیں، وہ سیاہی اور درخت قلم میں دیکھ لوں گا، ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم، اس کا نہیں معلوم، میں دیکھ لوں گا۔ سیم آیت کے الفاظ، آیت کے اور حدیث کے الفاظ سیم ہیں اس میں، سیم نہیں ہے، وہ حدیث کے الفاظ جو ہیں اس میں حدیث کے الفاظ کچھ مختلف ہیں، لیکن مجھے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ اور کچھ حدیثیں منسوب کرتے ہیں یہ معصوم کی، امام معصوم کی جانب کے، ہوا نحنو نحنو، ہوا نحنو۔ نہیں، یہ بکواس ہے، وہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے، وہ خمینی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ہم اللہ بن جاتے ہیں، اللہ بن جاتے ہیں، وہ نہ کوئی سند ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل کفر محض ہے، کفر محض ہے کہ ہم اللہ بن جاتے ہیں، اللہ ہم بن جاتا ہے۔ یہ کفر ہے جو کہے کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ بن جاتا ہے، اللہ اہل بیت علیہ السلام بن جاتے ہیں، نہیں، یہ کفر ہے، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کیا، ان کو لعنت کیا۔ اہل بیت علیہ السلام اللہ نہیں ہے، وہ تو الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے کہ، اور یہ جو دوسرا لوگ کرتے ہیں ایک شرط کے طور پر عزاداری کرتے ہیں، منت مانگ کے کہ اگر مجھے یہ مل جائے تو میں زنجیر زنی کروں گا یا ایسے کروں گا، تو یہ کیا شرط کے طور پہ عزاداری کرنی چاہیے یا عقیدت سے کرنی چاہیے، اس میں کیا ہے؟ یعنی آپ اگر کوئی شخص ایسا شرط رکھتا ہے نا، میں آپ کو ایک حکم بتاتا ہوں عام، وہ ہر جگہ آ جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی اچھے کام کا نظر کرتا ہے، اچھے کام کہ اگر فلان کام ہو جائے تو میں مثلا فقیر کو 10 روپے دوں گا، یا میں حج کروں گا، یا میں جا کے مثلا 2 رکعت نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا، اگر نظر کرتا ہے ایسا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہہ دے وَلِلَّهِ عَلَيَّ نَظَرٌ، وہ یہ صیغہ پڑھ دے کہ اللہ کا مجھ پہ یہ نظر ہے کہ اگر اللہ میرے بیٹے کو شفا دے تو میں جو ہے حج جاؤں، ٹھیک ہے نا، یہ شریعت میں ثابت ہے، بشرط کہ وہ کام جو جس کی نظر کر رہا ہے وہ فی نفسہ یا جائز ہو یا وہ اچھا کام ہو۔ اس طرح اگر کوئی شخص نظر کرتا ہے تو یہ صحیح ہے کہ میں اگر میری اجازت ہے بات کرنے کی، تو اسی طرح اگر مثلا کوئی شخص نظر کرتا ہے اگر میرا فلان کام ہو جائے تو میں انشاءاللہ جا کے مثلا میں ایک مجلس میں جا کے روؤں گا، تو یہ اچھی بات ہے، میں مجلس میں سینہ زنی کروں گا، میں اظہار جزا کر دوں گا، میں بے قراری کا اظہار کر دوں گا، تو یہ نظر، یہ اس طرح کا نظر آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔